کبھی سوچا ہے کہ اگر تمام انسان ایک ہی سطح پر ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ چلیے آج ہم اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدائی رہنمائی اور انسانی انتخاب کا یہ نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ ذرا اس خیال میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوچئے، اگر کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی آسمانی کتاب نہ ہوتی، تو پھر صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہوتا؟ انسانیت کی رہنمائی آخر کون کرتا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے آج کے موضوع کی بالکل بنیاد ہے۔ تو اس سوال کا پہلا اشارہ ہمیں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی اسی آیت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بات واضح فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں میں بھی درجات رکھے ہیں، سب کے سب بے حد قابل احترام ہیں، لیکن ہر ایک کا مقام اور ان کی ذمہ داری وہ مختلف تھی۔ اور یہ جو درجات تھے نا، یہ دراصل اللہ کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھے۔ یہ کوئی ایسی بے ترتیب انتخاب نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہوئی تھی کہ کس نبی کو کون سی خاص ذمہ داریاں اور اعزازات دیے جائیں تاکہ انسانیت کی رہنمائی کا یہ سلسلہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکے۔ اچھا، اس الہی منصوبے کی چند مثالیں دیکھیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرف بخشا گیا کہ وہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کی عظمت کا۔ پھر دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے معجزات دیے گئے جنہوں نے لوگوں پر حق کو بالکل ظاہر کر دیا۔ اور پھر خدائی رہنمائی کا یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے عروج کو پہنچا۔ انہیں سب سے بلند مقام عطا کیا گیا اور رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، یعنی وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن یہاں پر کہانی ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ لیں دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی اتنی صاف اور واضح تھی، اتنے عظیم انبیاء بھیجے گئے، تو پھر انسانیت میں یہ گہرے اختلافات اور جھگڑے آخر پیدا ہی کیوں ہوئے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب حق بالکل سامنے تھا تو اسے قبول کرنے کے بجائے لوگوں نے آپس میں لڑنا اور اس کا انکار کرنا کیوں شروع کر دیا؟ اور اس کے جواب ہمیں کہیں اور سے نہیں، خود قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو زبردستی ایک ہی رستے پر چلا سکتا تھا اور کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس نے انسان کو انتخاب کی آزادی کا وہ عظیم تحفہ عطا کیا تھا جو اس کے امتحان کی بنیاد ہے۔ اور بس اسی انتخاب کی آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ کچھ نے واضح نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کا راستہ چنا، جبکہ دوسروں نے اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے انکار کا راستہ اپنایا۔ تو جو اہم نقطہ ہے نا سمجھنے والا، وہ یہ ہے، اللہ کا منصوبہ انسانوں کو روبوٹ کی طرح ایک ہی راستے پر مجبور کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں انتخاب کا ایک گہرا اور معنی خیز تحفہ دینا تھا جس سے ان کی اخلاقی قدر و قیمت کا تعین ہو سکے۔ یہی ہدایت کا اصل مفہوم ہے۔ ہدایت کا مطلب جبر بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، لیکن اس روشنی کی طرف قدم بڑھانا یا اس سے منہ موڑ لینا یہ مکمل طور پر ہمارا اپنا فیصلہ ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری۔ اور یہ اصول صرف تاریخ کا کوئی حصہ نہیں بلکہ آج بھی ہماری زندگیوں پر بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا فرق اتنا ہی واضح ہے جتنا پہلے کی قوموں کے سامنے تھا۔ کیونکہ ہمارے پاس رہنمائی کے لیے اللہ کی آخری اور مکمل کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ ہمارے پاس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین عملی نمونہ بھی موجود ہے، یعنی راستہ دکھانے کے لیے تمام وسائل آج بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تو آخر میں ساری بات بس اس ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، ہمارا انتخاب ہی ہمارا اصل امتحان ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایمان کا راستہ چنتے ہیں یا انکار کا۔ اللہ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔